ڈالر کی اڑان جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. حالات ہر روز بگڑتے جا رہے ہیں, معیشت بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے, بجائے اس کے کہ معاملات کو تھوڑے سے بہتر ہوتے, ویسے تو چلیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا, لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے دیر کا سیٹ اپ ہے اور اس کے بعد جب جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اس کے حساب سے لوگ پھر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر معاملات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور ڈالر جو ہے وہ اس کی اڑان تھمنے کا نام نہیں لے رہی. روپے مسلسل روپیہ بے قدر ہو رہا ہے اور اب ڈالر جو ہے وہ 300 کا ہنسا جو ہے اس کو بھی عبور کر گیا ہے. تو یہ معاملات کہاں پر جا کر رکیں گے؟ ڈالر کی اڑان کیسے تھمے گی؟ کس طرح ہم روپے کی قدر میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ اور آنے والے دن اس حساب سے کتنے کروشل بھی ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے پروگرام کے سلسلے میں. میرے ساتھ موجود ہے ملک بوستان صاحب, چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ملک صاحب کیا ریزن ہے, کیوں روپے کی قدر میں اس قدر جو ہے وہ ڈاؤن فال آتا جا رہا ہے؟ ڈالر کہاں پر جا کر رکے گا؟ ڈالر کی تو بریک ہی فیل ہو گئی, یہاں سے رکنا کہاں, بریک لگانے والے چلے گئے. تو ابھی ریزن, سب سے بڑا ریزن تو آئی ایم ایف ہے, جس نے یہ معاہدہ پاکستان کے گلے میں ڈال دیا اور گلے کا پھندے ہی بنا دیا کہ وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ بینک کو پابند کر دیا کہ وہ ڈالر کو نہ تو انٹروین کر سکتے ہیں نہ اس کو روک سکتے ہیں. مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس سے 1.5% سے کم رکھ بھی نہیں سکتے. تو یہ جب سے پتہ چلا امپورٹروں کو ان کے وارے نیارے ہو گئے, انہوں نے کارٹل بنا لیا اور وہ جو ہے ابھی بڑے امپورٹر جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں ان کی ایل سی کھو رہی ہیں, چھوٹے امپورٹروں کی ایل سی ان کو دھڑ دھڑ ایل سی کھو رہے ہیں. دیکھو جون میں ایل سی کا والیوم 3 ارب ڈالر تھا, جولائی میں 4.25 ارب, اب اگست میں آپ دیکھیں یہ 5.5 5.5 تک لے جائیں گے. تو اب پاکستان کو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ امپورٹ کھول دیں, ڈیویڈ فنڈ بھی لوگوں کو دے دیں اور تمام چیزوں سے پابندی ہٹا دیں. اتنے ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ 8 ارب ڈالر بھی کم پڑ جائیں گے. ہماری ایکسپورٹ 2 ارب ڈالر ہے, ہماری جو ہے ورکر 4 ارب ڈالر, 100% کا فرق ہے. تو یہ ایل سی دھڑ دھڑ لوگ کھو رہے ہیں کہ تو ان کو پتہ ہے ڈالر کا ریٹ بڑھ نہیں بڑھنا, کیونکہ حکومت اب تو انٹروین کر ہی نہیں سکتی, نہ ہی ڈالر کا ریٹ نیچے کر سکتی ہے. تو یہ اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹر نے اپنی پروسیڈ بار روک لی ہیں کہ اس امید پہ کہ ڈالر کا ریٹ اور بڑھے گا تو پھر ہم لے کے آئیں گے. تو یہ ساری چیزوں نے پورے پہ روپے پہ پریشر ڈالا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں عوام جو ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. وہ بھی اب ان کے ہماری عوام تو کام کرنا نہیں چاہتی, کمزور ہو گئی ہے. اور ان کو بس 2 ہی کام رہ گئے ہیں کہ جو بھی ایسا کاروبار کرو بیٹھے بٹھائے ان کے پیسے دگنے چگنے ہو جائیں. تو وہ یہی ہو رہا ہے. پاکستان کے جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ دن بدن جو ہے روپیہ گر رہے ہیں اور ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے. تو ملک صاحب کہاں پر جا کر یہ جو بریکیں فیل ہوئی ہیں ان کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا یہ مزید حالات کو خراب کر رہے ہیں؟ ہاں, اس میں تو اب کیا حالات خراب ہی ہونے کی کوئی توقع نہیں, کیونکہ حکومت نے اپنے خود گلے میں پھندا ڈال دیا. اب ایکسپورٹ بڑھا کے اور اللہ نے ایک موقع دیا, چاولوں کی اس وقت ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے, ریٹ بھی اس کا $150 پر ٹن بڑھ گیا, $500 فی ٹن ہو گیا, 350 بڑھ گیا. کہ انڈیا, رشیا اور دبئی نے بین لگا دیے چاول کے ایکسپورٹ سے. ہم اپنی پیداوار بڑھائیں, جو $12 ارب ہماری خانے پانی چیزیں, یہ تو اللہ نے ہمیں اتنے بتایا کہ مینجمنٹ کر کے اس کو بہتر کر کے $12 ارب بچا سکتے ہیں. $12 ارب بھی ہمارا گیپ ہے, اس کو کور کر لیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ جو بھی چیزیں ہیں یہ پاکستان کو اس وقت ایکسپورٹ اور ویلیو ایڈڈ اور پیداوار بڑھا کے قابو کر سکتے ہیں. قرضے لے کے تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے, قرضے بڑھائیں گے کم تو نہیں کر سکتے نا. ویسے آپ کی پروڈکشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ جس طرح مارکیٹ کو انالائز کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے اس طرح انالائز نہیں کر سکتے. واٹ از یور پروڈکشن؟ یہ ڈالر کدھر تک جائے گا؟ کہیں پہ کوئی بریک لگنے کے امکانات ہیں یا اگلے کم از کم 1 مہینے میں آپ ڈالر کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو جی, ہمارے ایک ہی جو بریک لگی تھی اس امید پہ پچھلی حکومت بڑا ڈھڈورا پیٹ رہی تھی, اکنامک کونسل باری ہے, 2 کنٹری کی طرف ڈالر لے کے آ رہے ہیں. صبح شام سیمینار ہو رہے تھے اور ایسا لگتا ہے کہ کی نہریں بہنے لگی ہیں. ان کی جاتی ہی وہ ساری نہریں بند ہو گئی ہیں. اب اس کے لیے اس حکومت نے نہ کوئی اعلان کیا, نہ کوئی سیمینار کیا, نہ کوئی ڈیلیگیشن آیا. اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو جو ہے پروموٹ کیا جائے, اور جیسے میں نے کہا ہمیں ویلیو ایڈڈ میں آنا ہے, پروڈکشن بڑھانی ہے. جب تک کوئی مطلب ایکسپورٹ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, یہ کمزور تو ملک کمزور ہوتا ہے. اس پہ ہماری ایکسپورٹ بڑھائیں اور تبھی جا کے ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں گزشتہ حکومت نے جینوئنلی کی کوشش کی ڈالر کی اڑان کو روکنے کے لیے, یا وہ بھی صرف لفاظی گیمیں جو ہے وہ کھیل رہے تھے اور ٹائم پاس کر رہے تھے اور ٹائم پاس کے اندر جو ہے وہ حالات یہاں تک چلے گئے؟ دیکھو انہوں نے کوشش اپنی طرف سے یہ کی کہ اتنا ایک ماحول بنایا, لوگوں کو دعوتیں دی, سیمینار آئے, سارے کنٹریوں آئی آئی ٹی کی
معدنیات کی, ایگریکلچر کی, اور سب نے کہا وعدہ بھی کیا, لیکن وعدہ وفا کریں تبھی ہے, پیسے دے کے کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک. تو یہی سنی جا رہی ہے کہ اب جلد آنے والا ہے. تو اب زیر آدمی نے بڑا رول ادا کیا, پورا اسٹیٹ بنا دیا اپنی اسٹریٹجک پروجیکٹ, پورا ایک 3 جنرل اور 15 بریگیڈیئر اس پہ ہائر کر دیے. سارے ایکسپرٹ جو لوگ تھے ان کو ہائر کر لیا, پوری زمین کا ڈیٹا دے دیا. 44 لاکھ ایکڑ جو ہے زمین ہے, لوگ کہتے ہیں ہم نے کر لیے, 2 فارموں کی اوپننگ بھی کر لی ہے. اب یہ اپنی طور پہ یہ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر پیسہ ہوگا تو یہ کام چلے گا. ایگریکلچر زمین کے لیے جدید مشینری چاہیے تو تبھی ہم فائدہ اٹھا. 20 ایکڑ پیداوار تو بہت کم ہے. پوری دنیا میں گندم کی پیداوار 150, مصر کی 150 ایکڑ, 150 مانا 30 ایکڑ, اور ہماری جو ابھی تک 30-35 من چل رہی ہے. ہمیں اس کو پیداوار کو بڑھانا ہے, چاول کی پیداوار کو بڑھانا ہے. ہماری 43% زمین ابھی بھی جو ہے غیر آباد پڑی ہے, جو کہ قابل کاشت ہے. یہ چیزیں تو بڑی آسانی سے ہم کرتے ہیں. اب تو سبزی بھی ہم امپورٹ کریں, کھاد ہم نے ترقی کرنی ہے, کھاد ہم نے ڈاٹا لے کے آنی. تو ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ طول پکڑتا ہے, الیکشنز 90 روز میں تو خیر اب نہیں ہوتے نظر آ رہے, فروری میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں اس کا ڈالر پر کیا امپیکٹ ہوگا, اور اگر الیکشنز فروری سے آگے چلے جاتے ہیں پھر اس کا اکانومی پر اوور آل اور اسپیسیفکلی ڈالر پر کیا افیکٹ ہوگا؟ دیکھو افیکٹ پڑے گی. جب سے صدر نے کہا میں نے سائن ہی نہیں کیا, اس کے دنوں بعد ڈالر کا ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا, اسٹاک بھی گرنا شروع ہو گیا. اب صدر نے الیکشن کمیشن کو بھی بلا لیا. اب کیا فیصلہ ہوتا ہے, یہ سیاسی استحکام بھی بڑی وجہ ہے. معیشت کا دروازہ بھی جو ہے سیاست سے کھلتا ہے. سیاسی استحکام ہونا چاہیے, اور حکومت کو جو ہے کسی طرح بھی نگراں حکومت ہی. پہلے شہباز شریف کا چارٹر اکانومی کا نعرہ تو لگاتے تھے, لیکن بلاتے کسی کو نہیں, خالی اخباروں کی جملے بناتے تھے. تب وہ جاتے جاتے کانفرنس بھی کر جاتے تھے, کم از کم آج کہنے کے قابل ہوتے, میں نے تو دعوت دی, کوئی نہیں آتے تھے. باقی لوگ تو سارے تیار تھے, عمران خان سے طور سے انکار کر رہے تھے. اگر وہ نہیں آتے تو آج ان کو بھی لوگ کہتے بھائی آپ تو گئے نہیں ہو, تو ان کو کہتے کہ آپ نے تو بلایا ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے والی تھی, جو کر جاتے تھے ایک نئی تاریخ رقم ہو جاتی. آپ کے خیال میں اگر آپ کمپیئر کریں پی ٹی آئی کے دور کو اور مسلم لیگ نواز لیڈ کولیشن گورنمنٹ جو تھی پی ڈی ایم کی, اس کو کمپیئر کریں تو آپ کے خیال میں جینوئنلی اکنامک ریفارمز کے لیے جینوئن ایفرٹس کہاں سے آئی ہیں؟ دیکھو جینین تو عمران خان صاحب نئے تھے, ان کو جو دعوے تھے وہ تو بڑے کچھ نما تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے 200 ارب ڈالر دوسرے دن آ جائیں گے اور آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے. اور میں سمجھے یاد ہے ان کو جن لوگوں نے یقین دانی جو کرائی تھی وہ انہوں نے ڈالر لے کی نہیں ہے, بلکہ ڈالر جانا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد ان کے کچھ عرصے بعد ہی غلط فہمیاں پیدا اسٹیبلیشن سے ہوئی, اور پھر ان کے بعد وہ توڑ جوڑ شروع ہوئی, اور اس کا نتیجہ آخر میں یہی نکلا کہ وہ ان کو حکومت چھوڑنی پڑی. اور اس کے بعد آپ نے 1 سال تو اسی میں حکومت توڑنے میں اور جوڑنے میں لگے رہے. تو اس کی سیاسی استحکام ہے, اور دفاع کا ڈھڈورا پیٹا گیا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوا. انہوں نے ڈیڈ لائن سکھا دیا کیونکہ ملک بوستان صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. ہم ایک مرتبہ پھر ان کے ساتھ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. بڑی امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے پروگرام کے اندر جو ہیں وہ کہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں. تو ڈالر کی اگر بریکیں فیل ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا امپیکٹ وہ اکانومی پر بہت زیادہ ہوگا, اور اکنامک اسٹیبلٹی اس وقت کتنی ضروری ہے, ایک عام آدمی کس قدر پریشان ہے, یہ سارے حالات ہمارے سامنے. رابطہ ہمارا بحال ہوا ملک صاحب سے. ملک صاحب آپ بات کر رہے تھے, تو اب میرا پھر آپ سے سوال ایک مرتبہ پھر یہی ہوگا کہ ان کیس گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ فیبرری میں الیکشنز نہیں کرواتی, تو ڈالر کہاں تک جانے کا امکان ہے؟ ڈالر کی پیشن گوئیاں ساری جو ہے نا فیل ہو گئی. اب کوئی پیشن گوئی جو ہے نا ہمیں تو کرتے نہیں. اب تو اب یہ ہے کہ حکومت یہ اس ٹائم ہے, خبروں میں تو یہی آ رہا ہے کہ یہ فروری تک رہی. کوئی تو کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش ماڈل اپنایا جا رہا ہے 2006 میں, جیسے انہوں نے کیئر ٹیکر حکومت آئی کو ٹیکنوکریٹ میں تبدیل ہوگی, پھر 2 سال وہ رہی, اس کے بعد الیکشن ہو گیا اور حسینہ واجد آ گئی اور انہیں پاکستان بنگلہ دیش کو ٹریک پہ لگایا. آج ان کے ریزرو جو ہے وہ 32 ارب ڈالر, ایکسپورٹ 52 ارب ڈالر پہ چلی گئی ہے. اسی کو اپنانا سننے میں تو یہ ہے کہ یہ بھی اس طرف جا رہے ہیں, اور سب لوگوں کی شاید اعتماد میں لے کے اس پہ کوئی عمل بھی ہونا شروع ہو جائے. اچھا ہے اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان ایک دفعہ اکانومی بہتر ہو جائے گی, جس کی سلامتی اور قدر سے جان چھوڑ جائے گی.
تو میں سمجھتا ہوں اب حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, اور اکنامک کونسل جو بنائی گئی ہے ان کا بھی یہی تھا کہ آپ کوئی مستحکم حکومت لے کے آئیں تاکہ ہماری انویسٹمنٹ خطرے میں نہ پڑے. ان کے سارے مطالبے مان کے ویلتھ فنڈ بھی بنا دیے گئے, اور تمام جتنے بھی ہمارے ایسٹ بکنے والے تھے وہ ایک پول میں جمع کر دی گئے. ان کے جو منافع ہے اس کو بھی جو ہے 100% سیو کر دی گئی ہے, اور جو وہ ایگریکلچر کریں گے ان کو یہ بھی الاؤ کر دیے کہ وہ اپنے ملک میں لے جا بھی سکتے ہیں. سارے معاہدے ماننے کے بعد بھی اگر پیسے نہیں آتے تو یہ بڑی پاکستان کے لیے مشکلات کا سامنا پڑے گا. اور الٹیمیٹلی ہمیں اپنی مین پاور کو زیادہ بڑھا ایکسپورٹ کریں, اپنے ایکسپورٹ بڑھائیں, پروڈکشن کریں, ویلیو ایڈڈ لے کے آئیں, پیداوار بڑھائیں, تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. جب ہم نے دو کام کرنے, ایک تو کام کرنا ہے, دوسرا مانگنا چھوڑنا ہے, اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کام کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو قائد اعظم مطلب یہی, جو کام نہیں کرے گی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہمارے لوگ کام چور اتنے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے ہم نے ڈالر لے لیں بھائی, بڑھتے اس کو روز کیلکولیٹ کریں, آج اتنا ہمارا پیسے میں اضافہ ہو گیا, سونا لے گیا جتنے تولے کو ہو گیا, اسٹاک لے گا جتنا بڑھ گیا, تو پھر خواہ ہم نے ترقی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. آخر میں ملک صاحب, ویسے تو آپ نے کہا کہ اب ساری پروڈکشنز فیل ہو گئی ہیں, لیکن میری ریکویسٹ پہ اگر آپ پروڈکٹ کریں کہ اگلے ایک مہینے میں ڈالر کہاں پر ہوگا. دیکھو میں نے تو بول دی ہے, پہلے ہمارے کو امید ہوتی تھی کہ ہم جب بینکوں سے بات چیت ہوتی تھی یا اسٹیٹ بینک سے بات چیت ہوتی تھی تو ہم ان کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ کوئی ایسا اس کو روکیں انٹر بینک کو, تو وہ روک لیتے تھے. وہ اپنی ایکسپورٹ جو ہے امپورٹ جو ہے وہ جو زیادہ ہوتی تھی اس کو کیوں میں لگاتے تھے, ضروری امپورٹ کو پہلے کرتے تھے اور غیر ضروری کو بعد میں کرتے تھے, تو ٹائم مل جاتا تھا. اب انہوں کو بالکل فری ہینڈ دے دی ہے, تو اس کا نتیجہ یہی نکلے. آپ کا پریڈکشن کیا کریں گا؟ اگر امپورٹ آپ جیسے میں نے بولا جون میں آپ کی 3 تھی, جولائی میں 4 ارب ڈالر, ابھی 5 سے اوپر چلی جائے گی, تو 8 ارب ڈالر بھی آپ کے کم پڑ جائیں گے. تو کیسے آپ یعنی آپ کے خیال میں 350 کراس کر سکتا ہے اگلے ایک مہینے میں؟ اب کچھ نہیں کہہ سکتے. میں اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے, اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا. ہو سکتا ہے ہمارے دوست مالک جو 40 ارب ڈالر کا وعدہ کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے اور پاکستان کے اثاثے خریدیں گے, تو وہ اگر ہو جاتے ہیں تو ڈالر آتے ہیں 3-4 ارب ڈالر آ جائے گا, تو پھر یہ چیزیں رک جائیں گی. اگر نہیں آتے تو پھر خطرہ ہے, کیونکہ ہم نے اگلے 12 ارب ڈالر دینے ہیں. تو موجودہ حالات کو ملک صاحب سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میری ریکویسٹ ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے وطن سے محبت کرنے والے ہیں, آپ کی خواہش یہ ہے کہ ملک میں اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو, اکنامک ریفارمز آئیں, معاملات بہتر ہوں, لیکن آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ جس طریقے سے آج سیٹ اپ چل رہا ہے, اگلے ایک مہینے تک معاملات سیٹل نہیں ہوتے, چیزیں بہتر نہیں ہوتی, تو ایک مہینے بعد کہاں پر کھڑا ہوگا ڈالر؟ دیکھو جی, یہ ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے, اس کو اگر لگام نہیں دیا ڈالر نے تو رکنا ہی نہیں ہے, پھر تو بڑھتی ہی رہے گا جیسے بڑھ رہا ہے, اسی رفتار سے بڑھے گا. کہیں نہ کہیں آپ کو پوری دنیا کے سینٹرل بینک اور حکومتیں اپنے روپے پہ بیریئر لگاتے ہیں, ان کا ملک کے روپے کی امین ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی یہ رول پاکستان کی حکومت کو کرنا پڑے گا. اس کے لیے کچھ نہ کچھ ٹول لگانے, خاص طور پہ میں نے تو اسٹیٹ بینک سے بات کی, جو پورٹل ہے اس پہ ڈیجیٹل نظام لے کے, پوری دنیا ڈیجیٹل میں جا رہی ہے. جو بھی ایل سی کھولے فرسٹ کم فرسٹ اور رجسٹرڈ ہو, کوئی منمانے لوگوں کو نہ ملے, تو پھر بھی ہماری امپورٹ کم ہو جائے گی. لیکن جو بڑے ہاتھی ہیں, جو بڑے ٹائکون ہیں, ان کو دھڑا دھڑ ملین کے حساب سے ڈیلی کھو رہی ہے, کیسے ڈالر رکے گا؟ یعنی 350 کے قریب جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ سوری میں آپ سے بار بار سوال کر رہا ہوں. اخبار میں نے خبر چھاپ دی ہے, میں اس سے بھی بڑا پینک آیا, کہتے جلتی پہ تیل کا کام کیا. انہوں نے چھاپا کہ آئی ایم ایف نے شرط رکھی ہے کہ روپیہ 330-340 تک جا سکتا ہے. تو اس کے بعد 2 دن سے بہت تیسرا دن ہے جو زیادہ ڈالر بڑھے, اس خبر کی وجہ سے بڑھے. لیکن آج میری اسٹیٹ بینک سے بات ہوئی, میں نے آپ تردید کر دی بھائی, جب کوئی ایسی شرط ہے ہی نہیں تو آپ کیوں لوگوں کو پتہ چلے. انہوں نے ڈیمانڈ اور سپلائی کو کہیں بھی نہیں کہا کہ روپے کو 330 یا 340 پہ پڑے. ہم نے بھی ایگریمنٹ پڑھا, یہ پتہ نہیں کہاں سے خبریں سنائی آگے چھاپ دیتے ہیں. تو اس سے بھی مارکیٹ میں بڑا پینک آتا ہے. لیکن ہم کلوزلی واچ کر رہے ہیں, ہم دیکھیں گے. آپ ایک دفعہ اس کو ڈالر کو جہاں جاتا ہے انٹر بینک میں جانے دیں, پھر اس کے بعد اس کو قابو کرنا آسان ہوگا. پہلے بھی آپ نے 320 سے ہم نے آپ نے دیکھا 270 پہ لے گئے تھے, اور حکومت نے ہم سے وعدہ کیا کہ انٹر بینک میں ہم دوبارہ نہیں بڑھنے دیں گے, لیکن وہ بینکوں نے ان کی مانی نہیں, اور سب وہ دوبارہ 290 سے اٹھا کے آپ 300 تک لے آئے. تو بینک جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے. وہ اگر بینک ریٹ بڑھاتے ہیں تو ہمارے کی درے پہ سب پانی پھیر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک, اوکے, بہت شکریہ ملک صاحب, آپ کے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, ملک بوستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی, حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ پانی شاید سر سے نہیں گزرا. ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے, فوری طور پر عملی طور پر کوئی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ معاملات کو بہتر کیا جائے. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.